بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مجدد الف ثانی، سلسلے نقش بندیہ کے خیوں میں اول کا وداعی خطبہ۔ جس کتاب سے میں نے یہ خطبہ لیا ہے اس کتاب کا نام ہے روضۃ الخیومیہ، اور لکھنے والے ہیں محمد احسان مجددی، اور یہ ہے پیج نمبر 260 پر۔ سنتے جائیے اور الفاظ پر اور کلمات پر غور کیجیے۔ دیکھیے، بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم نے جو خطبہ دیا تھا اس کی کاپی ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، اسی طریقے سے مجدد الف ثانی خیوم میں اول فرماتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سنتے جائیے، میں نے پہلے ہی تمہیں اطلاع دے دی ہے کہ میں ان قریب دنیا سے سفر کرنے والا ہوں، یعنی میری موت کے دن نزدیک آ گئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میری عمر سنت نبوی کے مطابق 63 سال ہوگی۔ اب میرے 63واں سال ختم ہونے کو ہے، میں بہت جلدی تم لوگوں سے غائب ہو جاؤں گا۔ انتقال نہیں فرما رہے بلکہ غائب ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کروں گا۔ خدا کے بندوں، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ تجدید الف یعنی اب 1000 سالہ دور میں اور ملت محمدی کے رواج دینے میں میں نے کس قدر کوششیں کی، کس قدر ظلم و ستم سہے، بادشاہ کی خیر منظور کی، بادشاہ کے لشکر میں رہنا اختیار کیا۔ اب میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ میری تمہاری ملاقات اب قیامت کے دن جناب رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حساب کے وقت ہوگی۔ تم اس بات کے گواہ رہنا کہ مجھ سے اس بارے میں کوئی کمی نہیں رہی، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ مجدد یعنی الف ثانی نے تم سے کیوں کر زندگی بسر کی، تم نے یک زبان یعنی جو لوگ سن رہے تھے ہو کر عرض کیا، یا امام الاولیاء، یا غائب ختم خاتم الانبیاء، واقعی آپ نے شریعت کو رواج دینے اور مذہب کی تجدید میں بدرجہ غایت کوشش کی، اور اس کوشش کے دوران میں جو تکالیف و مصائب آپ کو پیش آئے ان پر آپ نے صبر کیا اور شکر الہی بجا لائے، ہمیں سیدھی راہ دکھائی، تمام جہاں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھائی، شریعت و طریقت کو زینت بخشی، دین اسلام کو وہ تقویت دی جو صحابہ اکرام کے وقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہی الفاظ میں ہم قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گواہی دیں گے۔ اور اسی کتاب کے پیج نمبر 258 پر ہے، مجدد الف ثانی کا روزہ مبارک زمین جنت میں واقع ہے۔ اگر آج جناب کے روزے کی تھوڑی سی مٹی کسی شخص کے قبر میں ڈال دیں تو وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ اور لکھا ہے، مجدد الف ثانی کی زیارت کے لیے کعبہ معظمہ سرہند میں آیا، یعنی پنجاب میں آیا، اور آپ جناب کی خانقاہ میں قرار کیا، یہاں پہ آ کے ٹھہر گیا۔ جناب کی خانقاہ کی زمین فی الواقع کعبے کی زمین ہے۔ پیج نمبر 255 پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی یا بنایا، اسی مٹی سے مجھ کو بھی بنایا۔ اور فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک دنیا میں کوئی خیوم نہیں آیا۔ اب جو ہیں پہلی مرتبہ جو خیوم ہیں وہ مجدد الف ثانی ہیں۔ اور پیج نمبر 256 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی مجدد الف ثانی کو سابقون الاولون کے زمرے میں داخل فرمایا۔ اور سنتے جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یعنی مجدد الف ثانی سے بے واسطہ کلام کیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ مجدد الف ثانی کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں تقریباً 12-15 صفحات پہ ہیں۔ اتنے سارے دعوے اور کلیمز تو مرزا قادیانی بھی نہیں کیا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ صوفیوں نے عقیدہ ختم نبوت کو مشکوک کیا اور قادیانیت کے لیے راہ ہموار کی؟